السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ میری جان، اس میں اللہ رب العزت نے ایک انسان کی کمپلیٹ لائف سائیکل کو ڈیفائن کر دیا ہے۔ ایک دور تو ہم وہ جی کے اس دنیا کے اندر آئے جس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے، اور شائبہ بھی نہیں ہے، اور تصور بھی نہیں ہے، تخیل بھی نہیں ہے کہ وہ کیسا دور تھا۔ وہ تھا عالم ارواح کا دور، جہاں اللہ رب العزت نے ہماری روحوں کو پیدا کر دیا، وہاں ہم سے انہوں نے عہد الست لیا، اور پھر ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیا۔ یہ جو ہم آج اپنی زندگی کو اس دنیا میں جی رہے ہیں، فَأَحْيَاكُمْ، اور تمہیں زندہ کیا، یہ وہی زندگی ہے جو ہم اس دنیا کے اندر آج سروائیو کر رہے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں پھر تمہیں ماروں گا، مطلب جب ہماری یہ دنیا کی زندگی خاتمہ کر چکے گی، جب لوگ ہمارے لیے اِنَّا لِلَّهِ پڑھ لیں گے، تو ہمارا یہ دور شروع ہوگا کہ اللہ ہمیں پھر موت دیں گے۔ پھر اللہ آگے سے کہتے ہیں پھر تمہیں زندہ کروں گا۔ تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندگی دی، یعنی کہ یہ اب کی زندگی جو ہم دنیا میں جی رہے ہیں، تمہیں پھر ماروں گا، یعنی کہ ہمیں آنے والی موت، اور تمہیں پھر زندہ کروں گا، یعنی کہ قبر کے اندر ہمارا دوبارہ اٹھایا جانا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، مطلب کہ روز محشر، کہ جب ہم قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے تو فائنلی وہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی۔ اللہ کی طرف لوٹ کے ہمارے وہ فائنل ڈیسیژنز اس دن ڈکلیئر ہوں گے، یا ہمیشگی کی جنت ہوگی تو یا ہمیشگی کی دوزخ۔ یہ 5 لائف سائیکلز ہر انسان نے پروسیڈ کرنے ہیں۔ میری جان، عالم ارواح کے لائف سائیکل کا تو نہیں پتہ کہ وہاں کیسی زندگی کو ہم جی کے اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جب اللہ نے ہمیں بتایا، ہمیں وہ بھی نہیں پتہ۔ لیکن آج یہ جو ہم ایک شعور والی زندگی جی رہے ہیں نا، بیسیکلی اسی زندگی کا امتحان ہے ہمارا اللہ کے ہاں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے تمہیں ایک شارٹ ٹائم کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اختیار دے کے، ول دے کے، کہ چاہو تو جا کے فرما برداری کی زندگی کو جی لو، چاہو تو فاسقانہ زندگی جی لو، چاہو تو اپنے آپ کو میرے سامنے ابینڈن کر دو، چاہو تو کبیرہ اور صغیرہ گناہ کھلم کھلا اعلانیہ طور پہ مجھ سے بے خوف ہو کے کرتے رہو۔ یہ اس زندگی کے اندر تمہیں میں نے، دنیا کی زندگی میں یہ شارٹ ٹائم کے لیے تمہیں میں نے اختیار دے دیا ہے۔ بٹ ڈونٹ کنسیڈر سو کہ اگر تم میرے لیے سیکریفائسز کرتے ہو، مشقتیں برداشت کرتے ہو، صبر کرتے ہو، میرے آگے سر جھکاتے ہو، تو یہ مشقتیں تمہاری فار لانگ ٹائم ہیں، یا تم ایک لمبی مشقت میں ہمیشہ رہو گے۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں میں کچھ ٹائم کے لیے تمہیں چیک کروں گا، اور پھر تمہیں موت دے دوں گا۔ اور آن دی ادر سائڈ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم فاسقانہ انداز میں میرے عہد کو توڑتے ہو، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہو، زندگی میں لوگوں کے فساد برپا کرتے ہو، تم لوگوں کی زندگیوں میں اذیتیں بھرتے ہو، کہ ان شارٹ تم ایک ڈیئرنگ فارم میں ہر طرح کی نافرمانی، ہر طرح کی میری حد کو توڑ کے، میری حد کو تجاوز کر کے اس دنیا کے اندر پروسیڈ کرتے ہو، تو اللہ کہتے ہیں یہ عیاشی، تمہارا یہ اختیار، تمہاری یہ میں، اور تمہارا یہ فاسقانہ رویہ، اور تمہارا یہ تکبر، یہ بھی فار لانگ ٹائم نہیں ہے، اس کو بھی موت کھا جائے گی۔
میں تمہیں اس حالت میں بھی موت دے دوں گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر اگلی زندگی کو سوچو، یہاں پہ تو تم نے دنیا کے اندر اختیار اور ول کی مزے کو چکھ لیا، شعور کا، عقل مندی کا، سمجھ کا تو تقاضا یہی تھا تمہارا میرے بندے کہ تم اپنے اختیار اور اپنی ول کو میرے سامنے دانستہ سرنڈر کر دیتے، اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے ہر عہد کو پورا کرنے میں اپنی سر توڑ کوشش کر دیتے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ رسک اور بہت زیادہ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہوئے تم اس دنیا سے جاتے ہو اگر تم فاسقانہ زندگی کو اپنائے رکھتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہاں تو تمہارے پاس اختیار ہے، لیکن تمہیں موت دینے کے بعد جو تمہیں میں دوبارہ زندہ کروں گا، قبر کے اندر جب تم اٹھو گے اور میرے سامنے تم پیش ہوگے، تو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس زندگی کو کیسے جینا ہے؟ تب تمہارا یہ تکبر، تمہارا فاسقانہ اختیار، تمہارا گھمنڈ اور تمہارا یہ دندنانا کیا تمہارے ساتھ کرے گا قبر کے اندر؟ اللہ کہتے ہیں تب تم پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے اپنی ہر سانس، اپنا ہر پل اپنے رب کے حضور پیش کر دیا ہوا تھا۔ اور اللہ کہتے ہیں بالکل اٹس ڈکلیئرڈ اینڈ اٹس کنفرمڈ کہ جو اس دنیا کے اندر جیتے جی میرے سامنے سرنڈر کریں گے، اپنے اختیار کو کھو دیں گے، اللہ کہتے ہیں ان کی قبر کی زندگی کو میں ان کے لیے جنت کا ایک باغ بنا دوں گا، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی بخشش سے۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ جو تمہاری اندر کی خصلت ہے نا، اختیار اور دندنانا اور میں، کہ یہ جب جائیں گے تو دیکھی جائے گی، جب موت آئے گی تو تب دیکھی جائے گی، کل کس نے دیکھی، قبر میں جائیں گے تو دیکھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں آؤ آؤ آؤ، میں واقعی تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہارے ان رویوں کا کیسا ریوارڈ، اذیتناک ریوارڈ میں تمہیں ایک قبر کی زندگی کے اندر دیتا ہوں۔ اور صرف یہیں تک نہیں، اللہ کہتے ہیں پھر تمہارا محشر لگے گا، اور محشر کی سختیوں میں سے گزرنے کی ہمت ہے تم میں؟ میری جان، یہ ایک ہمیں اگر ہم شعور اور سمجھ سے اس آیت کو سمجھے نا تو یہ ہمیں جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے، ہمارے دل کو خوف سے بھر دینے والی آیت ہے کہ ہم کب پلان کر لیے گئے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا ہے ایک سخت ترین امتحان کے لیے۔ یہ بہت سخت امتحان ہے میری جان کہ تمہیں اختیار ہے لیکن بے اختیار ہو جاؤ۔ تم کر سکتے ہو بٹ مت کرو، تم چاہ سکتے ہو پر میری وشز کے خلاف مت چاہو۔ یہ آسان نہیں ہے کرنا، یہ زندگی بڑی ٹف ہے، یہ زندگی جینی بڑی مشکل ہے اللہ کی فرما برداری کے مطابق۔ لیکن کیا کریں اگر ہم اس زندگی کو اللہ کے مطابق نہیں جیتے، اپنے اختیار کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو خود اپنی مرضی سے پورا کرتے ہیں، اپنی من چاہی من مانی زندگی کو جیتے ہیں، تو میری جان اس زندگی کے اندر ہم رسک پہ ہیں جس پہ موت نہیں آنی، اس دن پہ ہم رسک پہ ہیں جس دن محشر میں ہم نے اٹھایا جانا ہے۔ اسی لیے اللہ بیسیکلی اس آیت میں انسان کو انسان کی اوقات یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں ذرا سا اپنی تخلیق پہ غور تو کرو کہ میں حیران ہوں، تم خود میں خود کچھ بھی نہیں ہو اور تم اتنے جرت مند ہو کہ تم رب العالمین وحدہ لا شریک رب یعنی میں، میرے سامنے تم دندناتے ہو، میرے سامنے تم ڈٹتے ہو، میری حدوں کو تم تجاوز کرتے ہو، میری حدوں کو توڑتے ہو، اور مور اوور تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس چیز کے اندر کوئی ندامت، کوئی خوف نہیں مجھ سے آتا؟ تمہاری جرت کیسے ہوتی ہے؟ میں حیران ہوں۔ تمہاری خود کی اوقات کوئی نہیں ہے لیکن تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، میں حیران ہوں۔ کہاں میری طاقت، کہاں میرا مقام، کہاں تمہاری بے وقتی اور کہاں تمہاری بے بسی؟ حیران ہوں میں کہ تمہارے رب نے جو تمہیں اختیار دے دیا تم اس قدر منہ زور ہو۔ اللہ کہتے ہیں تم
تھوڑا سا غور کرو اپنے اوپر کہ کل جب تم اس دنیا میں آئے تھے تم تھے کیا، کہ تم خود چاہ کے خود اپنی ول پہ سائڈ بھی نہیں لے سکتے تھے، کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، ایک بے بس وجود تم دنیا میں آئے، تم اپنا خود کو کچھ کر نہیں سکتے تھے، تمہارے رب نے انسانوں کو، با اختیار انسانوں کو تم پہ پوائنٹ کیا، تمہیں ناز و نم سے پالنے کے لیے۔ آج اس بچپن کی زندگی سے نکل کے آج جب تم ایک با اختیار اور ایک شید جوان انسان کی زندگی کو جی رہے ہو، آج جب تمہاری طاقتیں پورے عروج پہ ہیں، آج جب تم ہر چیز میں با اختیار ہو، اپنے رب ہی کی وجہ سے کیے گئے ہو، آج تم خود میں ہو کیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو تم دندناتے ہو، اپنے فاسقانہ رویے میرے سامنے دیتے ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ جو تم میری نافرمانی کرتے ہو، مور اوور تمہیں ایک رتی برابر نہ شرمندگی ہوتی ہے نہ تمہیں گلٹ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارا رب چاہے تو تمہیں لمحوں میں مسل کے پھینک دے؟ یہ جس جسم کی طاقت پہ تم اکڑتے پھرتے ہو، میں اس پہ بیماری بھیج دوں تو یہ بستر پہ پڑ کے سسکنے لگے یا اپاہج ہو جائے۔ میں چاہوں تو تمہاری اس اکڑ کو موت دبوچ کے من و مٹی کے نیچے لے جا کے پھینک دے۔ تمہاری اپنی آج کی اوقات کیا ہے؟ اور کل کو تم ہوگے کیا جب تم میری طرف لٹائے جاؤ گے، یا جب تمہیں میں مرنے کے بعد دوبارہ قبر میں زندگی دوں گا؟ تب تم نے کبھی اس 6 فٹ کے ڈبے کو اور اس قبر کی زندگی کو سوچا نہیں وہ کیا ہے؟ اس سے نکل کے کہیں دوڑ سکو گے؟ یا آج اس زندگی میں جیتے جی تمہارے پاس اختیار ہے، تم اپنے پیاروں کو کوئی وصیت کر سکتے ہو کہ جو بھی ہو جائے مجھے پلیز دفنانا نا، اس قبر میں ڈالنا نا؟ تمہارے اپنے ہی پیارے تمہیں کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور تمہیں جا کے خود بہت محبت سے تمہارے اوپر مٹی ڈال کے آتے ہیں۔ یہ تو تمہاری اوقات ہے، اتنے تو تم بے بس ہو، اتنی تو تمہاری ہمت اور تم میں جرت نہیں ہے، تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے ٹھہر سکو۔ کبھی تم نے یہ چیز سوچی ہے کہ جس رب کے سامنے تم نے جا کے اس گھپ اندھیری کوٹری میں پیش ہونا ہے، اگر وہاں ان سارے معاملات میں رب نے تم پہ گرفت کر لی تو کیا کرو گے؟ کہاں نکل کے دوڑو گے؟ کوئی اس میں سوراخ نہیں جس میں سے تمہیں سانس آ جائے، کوئی اس میں سوراخ نہیں جس میں سے تم پر روشنی پہنچ جائے، کوئی اس میں ایسا معاملہ نہیں کہ تم نکل کے وہاں سے دوڑ سکو، کوئی وہاں پر میرے علاوہ پناہ دینے والا نہیں جو میرے حکموں کو رد کر کے تمہیں پناہ دے ڈالے، کوئی تمہیں میرے معاملوں سے، میرے فیصلوں سے بچانے والا نہیں، کوئی تمہیں میرے سے امان دینے والا نہیں۔ تم نے کبھی اے میرے بندے یہ سب سوچا ہے؟ ایک ایسے با اختیار، طاقتور، بے نیاز بادشاہوں کے بادشاہ رب کے احکامات کا، اس کی ذات کا پھر تم کیسے جرت کرتے ہو انکار کرنے کی؟ میں تو یہ تم پہ حیران ہوں میرے بندے، اتنی بے خوفی، اتنا فاسقانہ رویہ، اتنی دیدہ دلیری، اتنا ڈیئرلنگ ایٹیٹیوڈ۔ میں تو بالکل حیران ہوں کہ تم کرتے کیا پھر رہے ہو۔ تو یہی اللہ اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنی امان چاہتے ہو تو جیتے جی لوٹ آؤ میری طرف۔ باندھ کے تو تم نے آنا ہی آنا ہے، لیکن اس اختیار کے اندر میری فرما برداری میں آ جاؤ، میری پناہ میں آ جاؤ، میری محبت کی آغوش میں آ جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں آ کے تو دیکھو، تمہارا رب تم سے بہت محبت کرنے والا ہے، تمہارا رب تمہارا بہت اکرام کرنے والا ہے، تمہارا رب تم سے بے پناہ درگزر اور بخشش اور مغفرت کے معاملے کرنے والا ہے۔ میرے بندے، بہتر یہی ہے کہ جو عہد تم اللہ سے کر چکے ہو اس کو پورا کر لو۔ تمہیں میں نے انسان کے درد دل کی دوا بنا کے بھیجا، انسانوں کے ساتھ محبتوں کو بانٹ لو اور اس زمین کے اوپر اپنے اخلاق کے جھنڈے گڑ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔
آج ہم عورتوں کو میری جان ان سارے معاملات کو سمجھنے کی بے پناہ ضرورت ہے، بے پناہ۔ آج جیتے جی اللہ کی فرما برداری کو اختیار کر لیجئے، اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیجئے، ان معاملات کو میری جان چھوڑ دیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، ان معاملات کو چھوڑ دیں جن پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان معاملات کو چھوڑ دیں جس پہ اللہ رب العزت نے ہم عورتوں پر لعنت کر دی ہوئی ہے۔ پلیز یہ چند لمحوں کی سانسوں کا ایک لمبی زندگی کے بدلے میں جس کو موت بھی نہیں آنی مت سودا کریں۔ اللہ نے یہی ایگزامن ہم سے لیا نا کہ اختیار ہے تو بے اختیار ہو جاؤ، تو ہو جائیں بے اختیار۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ فاسقانہ رویوں کو چھوڑ دینا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ آج ہمارے معاملات، ہماری روحیں شاید اس قدر سیاہ ہو چکی ہیں میری جان، اس قدر گناہوں میں لت پت چکی ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گناہوں کی کس گڑھے میں گر چکے ہوئے ہیں، کہ ہم تو سر سے پاؤں تک کالی ہو چکی ہوئی ہیں۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نہیں ڈرتی۔ ہماری اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنے رولز، اپنے ریگولیشنز، اپنی زندگی کی فلسفی، اپنے کلیے، اپنے فتوے، کل کو رب کے پاس جائیں گی تو کیا جواب دیں گی؟ ان سارے مراحل سے ہمیں گزرنا ہی گزرنا ہے۔ آج اس زندگی کو ہم جی رہی ہیں، ہم جینا نہیں چاہتی تھیں بٹ وی ہیو ٹو، ہم جی رہی ہیں۔ کل ہم مرنا نہیں چاہتی لیکن ہمیں مرنا ہے، اللہ نے موت بھیجنی، وی مسٹ بی ڈائی۔ کوئی چارہ، کوئی چانس، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی موت کے آگے ہارے نہ۔ ہم قبر کے گڑھے میں پڑنا نہیں چاہتی لیکن ہمیں پڑنا ہے۔ ہمیں اس ایک 6 فٹ کے ڈبے کے اندر قیامت تک زندگی جینی ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار سال کی وہ زندگی ہوگی۔ اس زندگی سے ہمیں خوف نہیں آتا، اس زندگی کے لیے کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ زندگی جو کسی صورت نہیں ٹلنی میری جان، جہاں پر ہمارا کوئی پیارا نہیں پہنچ پائے گا، جہاں پر ہمارا کوئی مددگار نہیں پہنچ پائے گا، جہاں پر ہم بالکل تنہا، الون، اندھیرے میں اپنے رب کے آسرے پہ، اپنے رب کے بھروسے پہ ہوں گے۔ وہاں اگر آج ہم رب کی فرما برداری نہیں کریں گے تو کل کس منہ سے ہم رب سے رحمت کی امید لے کے وہاں پہ جائیں گی؟ اللہ کا واسطہ ہے، حشر تو جب آنا ہے سو آنا ہے، پر اس سے بھی پہلے میں ہمیشہ یہی بات رب سے کرتی ہوں کہ ربی جب حشر آنا ہے وہ تو بات ایک الگ ہے، بٹ قبر میں میں نے کب پڑ جانا ہے مجھے نہیں پتہ ہے۔ ربی اس زندگی، اس قبر کی زندگی کے لیے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ اس قبر کی زندگی کو میرے لیے اسودہ اور جنت کا باغ بنانے والی ان معاملات کی مجھے سنس دے دیجیے، وہ اوبیڈینسی دے دیجیے کہ میں وہ ہزاروں سال کے، پتہ نہیں سینکڑوں سال کی زندگی جو میں نے جینی ہی جینی ہے، تنہا جینی ہے، اندھیرے میں جینی ہے، ایک گڑھے میں جینی ہے، جہاں میں نے اکیلی پڑی ہونا ہے، مجھے کسی نے نہیں آگے پوچھنا۔ اللہ اس کے مطابق مجھے معاملے کرنے کی توفیق دے دیجیے میری جان۔ اس گڑھے کے واحد ساتھی ہمارے رب ہیں، ہمارے رب کی محبت ہے، ہمارے نیک اعمال ہیں، اور سب سے خوبصورت ساتھی اس گڑھے کا یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کا دامن پلیز پکڑ لیجیے باعمل طریقے سے، اس سے اتنی محبت کیجیے کہ اسی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے قبر میں اللہ سے ہمارے لیے حجتیں کرے کہ ربی اس انسان نے، آپ کی اس بندی نے جیتے جی مجھ سے دنیا میں بہت محبت کی، مجھے اپنا اسپیشل ٹائم دیا، مجھے زندگی میں اپنے تمام معاملات میں سے سب سے اوپر کے معاملے میں میرا معاملہ رکھا، اپنی انرجیز، اپنی محبت سب سے زیادہ مجھے دی۔ اللہ آج میری محبتیں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ ایسا کچھ کر ڈالیے کہ کل کو ہماری قبر کی زندگی اور حشر کی زندگی سیف ہو جائے۔ قبر اور حشر کے ساتھیوں کو پلیز اپنے ساتھ کیری کیجیے، ان کے ساتھ دوستی کیجیے، ان کے ساتھ وفاداری کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔